بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ایسی جنگ کا احوال آپ کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی جس کو کاپی کیا گیا۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں دی بیٹل آف ڈچ، جس کو اردو میں خندق اور اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق یا جنگ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے قبائل۔ اس کو جنگ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو مکہ کے قبیلے تھے ارد گرد کے سب قبائل اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی جوائنٹ فورسز جو تھی وہ مسلمانوں کے اگینسٹ آگے بڑھیں اور یہ جنگ ہوئی 627 اے ڈی یعنی 627 عیسوی کو۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسری، اس کے سب سے پہلے ہم کازز ڈسکس کرتے ہیں، یعنی وجوہات کیا تھی۔ تو کفار کے ساتھ جو لڑائیاں لڑی گئیں اس کی ایک وجہ تو سب لڑائیوں میں ہے کہ ان کی دشمنی، وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جنگ جو تھی ڈیزائر آف قریش ٹو اینڈ دا مسلم، یعنی قریش کی یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا بھرپور اور بڑا حملہ کریں کہ مسلمان بالکل ختم ہو جائے، یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی بجائے ایک ہی بڑی جنگ کی جائے۔ اور ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ تھی ایل فیلنگ آف بدویونز یا بدو۔ مدینہ کے اور مکہ کے ارد گرد بدو قبائل تھے اور ان کی عادت تھی، ان کی پریڈیٹری نیچر تھی۔ ڈیو ٹو دیئر پریڈیٹری نیچر they often plunder the different tribes اور کاروانز، وہ اکثر لوٹ لیا کرتے تھے مختلف کاروانز کو، ڈاکہ زنی کرتے تھے، جبکہ مسلمان ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، ان کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی، تو انہوں نے بھی قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب اگلا آتا ہے انسٹیگیشن آف جیوز اگینسٹ مسلم۔ یہ جنگ بدر میں یہودی جو تھے اللہ کے میثاق مدینہ پر انہوں نے بھی سائن کیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا۔ بعد میں ان کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر یہودیوں کا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، اور اس قبیلے نے کیا کیا ہے کہ نجد کے قبائل تھے غطفان، یہ بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان، اور ایک تھا بنی سلیم۔ ان قبیلوں کے ساتھ بنو نذیر جو یہود تھے انہوں نے معاہدہ کیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو آدھا جو رقم ہوگی ہم دیں گے، جو فصلیں کھجوریں ہیں جتنے بھی، تو آپ قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ پہلا معاہدہ ہوا قریش یہودی اور بت پرستوں کا، اور یہ یہودی جو تھے انہوں نے نجد کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر ابو سفیان اور بنو نذیر یہ ان کا بھی معاہدہ ہوا۔ اس طرح بنو غطفان، بنی سلیم، بنی مرہ، بنی شجاع، اور یہ سارے مل کر ان کی تعداد بعض تاریخ دانوں کے مطابق 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ یہ تھا کفار کا لشکر۔ اب جی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بارے میں علم ہوا کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مکہ سے چل پڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنا جتنے بھی اتحادی تھے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے آخری نبی کی تلاش میں آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ مدینے کے ارد گرد وہ جگہیں جو غیر محفوظ ہیں ایک خندق کھود دی جائے. مسلمان ایک خندق کھود لیں اور کفار اس کو پار نہیں کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خندق کا طریقہ بڑا پسند آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب کی ڈیوٹی لگائی، خود بھی اس میں شامل ہو گئے اور خندق کھودنی شروع ہوئی. یہ خندق جو تھی اس کی چوڑائی تھی 15 فٹ، یعنی 15 فٹ، گہرائی بھی 15 فٹ، اور یہ 5 کلومیٹر تک لمبی تھی. مدینہ کے اندر یہ دو پہاڑ جو تھے، بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ تھے وہ تو قدرتی طور پر وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ جگہ جو تھی سامنے، تو یہاں پہ 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی. 20 دن میں یہ خندق مکمل ہوئی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا، اور سلیمان فارسی جو تھے وہ خندق کھودتے گئے. ایک جگہ ایک پتھر آ گیا سفید، وہ کسی جو بھی اس پہ ضرب لگاتا وہ پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر اس پہ ضربیں لگائی، آگ کے شعلے اٹھے اور وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں واقعات. جب کفار مکہ کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا، آگے دیکھا خندق، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ پہلی ٹیکٹس انہوں نے دیکھی تھی جنگ کے اندر، اور یہ صرف ایران والے یہ طریقہ جنگ استعمال کرتے تھے. اس سے پہلے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طریقہ بتایا. حیران رہ گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینے کا محاصرہ کر لیا. ابو سفیان اور اس کے جتنے اتحادی تھے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور ادھر ادھر جانے کے سارے راستے بند کر دیے، لیکن کوئی بھی شخص خندق کو عبور نہ کر سکا. جو بھی عبور کرنے کی کوشش کرتا مسلمان حملہ کر کے اس کو مار دیتے. اسی دوران عامر بن عبدود ایک بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے کیا کیا، اپنے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل اور چند اور لوگوں کو ملا کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ایک زوردار ڈسٹ کا یہ غبار اٹھا اور اللہ اکبر کی آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدود یہ جو تھا یہ مارا گیا ہے. اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور واقعی عبدود کو مار دیا. اب یہ جنگ احزاب جو تھی، اس کے ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ اس کا جو اتحادی تھے ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھوٹ پڑنے کی وجہ غطفان کے نعیم بن مسعود ایک صحابی ہیں. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس نے یہ شو نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے قبائل کے درمیان سرگوشیاں کر کے ان میں پھوٹ ڈال دی. جب پھوٹ ڈالی تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. اسی دوران اللہ پاک کی مدد آ پہنچی. ایک ایسا طوفان آیا کہ ابو سفیان کے جو خیمے تھے وہ کھڑ گئے، اور اسی طریقے سے ان کے جتنے بھی کپڑے تھے جو کچھ تھا درم برم ہو گیا. اور خدائی یہ مدد آئی تو ابو سفیان پریشان ہو گیا، اور اس نے 1 مہینے کے بعد محاصرہ یا سیج جو تھا مدینے کا وہ اٹھانے کا اعلان کر دیا. اور اس جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 8 کافر مارے گئے. قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 25 اسی سلسلے میں نازل ہوئی. یہ تھا جی اس جنگ کا احوال. اب اس جنگ کے نتائج کی طرف آتے ہیں. ریزلٹ آف دا بیٹل آف ڈچ. تو سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. یہ جنگ جو ہے تاریخ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، اور
सब इर्द गिर्द के लोगों को पता चल गया कि इतनी बड़ी जाइंट फोर्सेस को मुसलमानों ने शिकस्त दे दी थी। यानी उस दौर की सबसे बड़ी कुव्वत 10,000 से जायद फौज को मुसलमानों ने शिकस्त दे दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मदीना के एब्सोल्यूट रूलर थे, यानी कोई भी ऐसी अथॉरिटी अब बाकी नहीं रही जो उसको चैलेंज कर सके। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना के एक एब्सोल्यूट रूलर बन गए। अगला आता है इफेक्ट ऑन द नेबर ट्राइब्स। जब इर्द गिर्द के कबाइल ने देखा मुसलमान एक इतनी बड़ी कुव्वत बन गए हैं कि बड़ी बड़ी फोर्सेस को शिकस्त देने लगे हैं, तो उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और अक्सर लोग आकर मुसलमान होने लगे और मुसलमानों की इताअत का वादा करने लगे। और इसके बाद जी ये बनु कुरैजा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फैसला किया कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। यहूदियों के ये अलग एपिसोड में मैं यहूदियों और मुसलमानों के तल्लुकात बताऊंगा, लेकिन ये बनु कुरैजा जो थे ये जंग खंदक के दौरान इन्होंने बड़ा ही घिनौनी साजिश की। इन्होंने क्या किया कि दूसरे यहूदियों के उकसाने पर इन्होंने फैसला किया कि भाई हम ऐसा करते हैं कि मुसलमानों का सीज या मुहासरा जारी है, हम पीछे से हमला कर देते हैं। इन्होंने हमले की तैयारी की कि बच्चों और औरतों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान मुसलमानों को पता चल गया, उन्होंने अपनी गश्त बढ़ा दी और इस तरह ये हमला न कर सके, लेकिन इनकी साजिशों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया। जब जंग खंदक खत्म हुई तो इन्होंने बनु कुरैजा के पास मुसलमान गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने तो ये मायदे की खिलाफवर्जी की है, तो लिहाजा आपको सजा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी सजा हमारा अपना ही बंदा देगा। तो माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका पुराना साथी था उनको मुकर्रर किया। उन्होंने ऐन उनकी किताब के मुताबिक फैसला दिया कि जितने भी यहूदी जो थे जंग के काबिल हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, औरतों को गुलाम बना दिया जाए और बाकियों को जलावतन कर दिया जाए। इस तरह 4 से 500 यहूदी उनको कत्ल कर दिया गया, औरतों को गुलाम बना दिया गया और बाकियों को जलावतन कर दिया गया और इस तरह यहूदियों से जान छूट गई। उसके बाद ये चार्टर टू क्रिश्चियन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई जो थे उनको एक चार्टर, एक मुआहिदा दिया और उसमें उनको मजहबी आज़ादी दी गई और उनसे कहा किसी भी जो उनका पोप होगा, रहबर होगा, उनको उनकी मॉनेस्ट्री से या उनके जो चर्च है उससे नहीं निकाला जाएगा। चर्च बनाने में मुसलमान मदद करेंगे, मुसलमान ईसाइयों को जलावतन नहीं करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे और ईसाई लेडी से अगर मुसलमान शादी कर लेगा वो ईसाई मज़हब के साथ ही रह सकती है। और इस तरह ये चार्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ईसाइयों को दिया। ये थे जंगे खंदक या द बैटल ऑफ डिच के चीदा वाक़ियात, और उसके बाद के वाक़ियात हम मज़ीद इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताए जाएंगे जो कि बड़े ही ज़बरदस्त हैं और इंशाअल्लाह वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताए जाएंगे।